اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے اللہ کی ایمان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سورہ العادیات، یہ صورت ہے قرآن کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ عادیات۔ یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس کا ٹاپک تھری ٹاپکس ہیں اس کے مین صورت میں جو ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ فرسٹ ون از آخرت، سیکنڈ از دل میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال، نمبر تھرڈ ناشکری۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناشکرا کیوں کہا ہے؟ اس صورت کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس بات کی انڈیکیشنز اور اس بات کا جواب بھی یہی صورت دے رہی ہے۔ 3 اسپیکٹس آتے ہیں اس کے اندر، آخرت، دل میں چھپے راز اور ناشکری۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں سب سے پہلے قسم اٹھا رہا ہے بھاگنے والے گھوڑے، ٹانپے چنگاریاں مارتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھس چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ گھوڑے ہیں جو ایک طاقت کی علامت ہے، اور جو رات کو دوڑتے ہیں، اور یہ وہ گھوڑے ہیں جو چنگاریاں ان کی ٹاپوں سے نکلتی ہیں۔ یہ اس دور میں، یہ مکی صورت اس دور میں نازل ہوئی ہے جب یہ ابتدائی دور تھا، جب کفار اور یہ جو عرب تھے یہ جہالیت کے زمانے میں بہت ہی زیادہ ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے پاس طاقت ہوتی تھی اور اس طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد بتایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں مال کی محبت، اور پھر آخر میں اس میں آتا ہے جانچ پڑتال کا دن۔ تو یہ 4 اسپیکٹس اس کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو ناشکرا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی چیز، کوئی بھی پاور، کوئی بھی سہولت، اسباب، ذہن، قوت، کوئی بھی پاور جب کسی انسان کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس پاور کو یوٹیلائز کیسے کرے گا۔ اگر تو اس نے اس پاور کو اللہ کی راہ میں بیسٹ وے سے استعمال کیا اور اس پہ اللہ خوش ہوگا، لیکن اگر اسی طاقت کو، اسی قوت کو، اسی اسباب کو اس نے غلط سمت میں استعمال کیے، ظلم کیا اور اس کو لوگوں کے غلط فساد پھیلانے کے لیے لوگوں میں اس کو استعمال کیا اور اس کو ظلم کا اسباب بنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ ریسورسز جو اللہ نے ہمیں دیے ان کی وہ اللہ کی نعمت ہے ایکچولی، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کو بڑا ہی ناشکرا قرار دے رہے ہیں، کیونکہ انسان کو جو سہولت، جو طاقت، جو پاور، جو اسباب، جو مال ملا ہے وہ اس کو غلط راہ میں لگا رہے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اسباب بن رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اچھا، 3rd اسپیکٹ اس کے اندر آتا ہے مال کی محبت، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی وہ اپنی مال کی محبت میں بہت زیادہ اوپر چلے گئے۔ اچھا، اس میں ایک ایگزامپل آتی ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مال کو ایک کشتی کے ساتھ انہیں تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مال کو اس طرح سے رکھو جس طرح پانی جو ہے کشتی کے نیچے رکھتی ہے، یعنی کشتی اوپر جاتی ہے اور پانی نیچے ہوتا ہے۔ تو مال جو ہے وہ ایکچولی آپ کا مال جو ہے وہ پانی ہے، اور کشتی آپ ہو، اور آپ نے اگر پانی کشتی کے اوپر آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ سو مال کو اس طرح ہی رکھنا ہے جتنا کشتی اس کو برداشت کر لے، رائٹ۔ تو یہ مولانا رومی نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ مال کی محبت یا مال کا استعمال کیسے کیا جائے۔ اچھا، یہ اب آتے ہیں اس کے اندر ناشکری کی شہادت بھی مل گئی ہمیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کو اللہ نے مال کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ چلی گئی ہے، تو مال کی محبت از ناٹ اے بیڈ تھنگ ایک حد تک، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے لیکن اس کو آپ خیر میں بھی استعمال کر رہے ہو، اپنے پہ بھی، اپنی اولاد پہ بھی، اپنے اہل و احباب پہ بھی، اس کے بعد آپ اس کو اچھے اسباب پہ لگا رہے ہو، تو یہ ایک بہت ہی اچھی ایک نعمت ہے آپ کو جو اللہ نے دی ہے، اور اس سے ہمارے موازین ہمارے ترازو بھی انشاءاللہ بھاری ہوں گے اس بات سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کو میرا پیغام پہنچائیں کہ وہ تیار ہو جائیں اور اپنی فوج کو تیار کر کے کسی ایک مقام پہ ان کو بھیجنا چاہ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو فرمایا کہ ان کو جلدی سے میرے پاس بلاؤ کہ وہ تیار ہو کر آئیں. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیار ہو کر آئے، اور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اب آپ کو میں ایک کسی جگہ پر بھیج رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ جائیں گی اور وہاں پہ مال اور اسباب کو اکٹھا کریں گے، یعنی ایز اے گورنر ان کو بھیج رہے تھے یا ایز اے لیڈر ان کو بھیج رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو عمر بن عاص، اگر مال کسی اچھے دل والے کے پاس آ جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا. یعنی کہ اچھے دل والے کے پاس اگر مال آ جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ وہ بہت اچھی جگہ اس کو یوٹیلائز کرے گا، بہت اچھی جگہ اس کو وقف کرے گا. اسی طرح اگر مال سے ریگارڈنگ ایک بات کی جائے تو قارون کی ایگزامپل ہمارے آگے اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ غرور، فخر اور تکبر میں مال کی وجہ سے مبتلا ہو گیا تھا. وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا تھا، اور جب وہ وہاں سے واک کرتا ہوا جا رہا تھا اپنی بڑھائی کے لیے کہ میں بہت ہی امیر ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اچھے عمدہ پوشاک ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، وہ اس چیز کو بہت تکبر کرتا تھا. کس طرح سے زمین کھلی اور سب لوگ دیکھ رہے تھے اس کو کہ یہ ہے قارون، اور وہ زمین میں جا گرا. تو یہ تھی اس کے اندر بھی مال کی محبت جو اس کو ختم کرتی. آخر میں اس صورت میں آتا ہے جانچ پڑتال کی جائے گی. اچھا، اس صورت میں بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹریگر کیا گیا ہے کہ جانچ پڑتال کا دن آئے گا جس کے اندر ہماری نیتوں کو، ہمارے خیر کی اور ہماری برائی شر کی نیت کا بھی معاملہ کلیئر کر دیا جائے گا. ہمارے غرض، ہمارے ذہن میں چلنے والے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن سامنے لے آئے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو مال دے تو میں اس کو اس طرح لگاؤں، یا مجھے تو اللہ یہ اسکل دے تو میں اس کو اس طرح لوگوں تک پہنچاؤں. تو نیتیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیتوں والا اور ایک اچھا کامل مومن بنائے. جزاک اللہ خیر.